تو دوست ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ آج میں جہاں کچھ ہوں میں اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوں, ورنہ میں بہت ترقی کر گیا تھا. واہ واہ واہ. لیکن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ مریض سے بات کیسے کرنی ہوتی. میں اس کے کام اس لیے کروں گا کہ یہ میرے کون سے کام کرے گا. دوست کہنے کے بعد اس کو آزمائش سے گزارنا گناہ کے زمرے میں ہی آئے گی کم از کم بھی. تو یہ بیوی جو ہے یہ تو ہم خیال نہیں ہوتی کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھو تو ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا. تو اگر تمہاری بھی تک جیب نہیں نہ کٹی تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے سکے کھوٹے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے, فٹ ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اس دفعہ آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں بالکل آئے ہیں جی, بالکل آپ کے نگر میں آئے ہیں جی, بالکل آئے ہیں. جی آپ ہی کا نگر ہے جی, سارے نگر جی اپنے ہی ہے جی. الحمدللہ. بس آج کا جو سوال ہے وہ دوستی کے اوپر ہے نا, کہ دوستی. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے. تو دوست کتنا ضروری ہے؟ دوست, یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ دوست ہونا ہی کیوں ضروری ہے. یعنی کہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے, وہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو یہ کہ دوست ہونا کیوں چاہیے. تو سرکار کہتے ہیں, سرکار والے صاحب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ودیت میں ڈالا ہوا ہے, اس کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ بغیر اپنی جنس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. آپ فرماتے تھے کہ وہ جنت ہو اور دوست نہ ہو تو کاہے کی جنت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واہ, کہ جنت میں بھی آپ کو ساتھی چاہیے کوئی نہ کوئی ہے. سبحان اللہ. تو ساتھی چاہیے آپ کو اپنی کردار سازی کے لیے, ساتھی چاہیے آپ کو آپ کی گفتار سننے کے لیے, کوئی اچھی بات سننے کے لیے. کچھ کہا, کچھ سنا, کچھ غم کا مداوع کیا, کچھ بات کی ہے, تو اپنی جنس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ جنس موقع پر موجود نہ ہو تو اس جنس کی یاد بھی وہی دوستی کا کام کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا, انسان کبھی تنہا رات اندھیرے میں بیٹھا ہو اکیلا کرسی کے اوپر, تو وہ کہنے کو تنہا ہوتا ہے پر تنہا نہیں ہوتا. اس کے سامنے کچھ نہ کچھ دریچے کھل جاتے ہیں میموریز کے, اور جب وہ ان میموریز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہاں کرسی پہ نہیں ہوتا, وہ ان میموریز میں ہوتا ہے. تو کہنے کو تنہائی ہے لیکن تنہائی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہے جس کو دوست کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اکیلا یکتا ہی ہے, وہ خالق خود ہے. سبحان اللہ. واہ. وہ تنہائی اور وحدانیت صرف اسی کے پاس ہے. باقی سب کو اپنے جنس کی کوئی نہ کوئی ایک اٹریکشن ہوتی ہے جی دوست کی. اور وہ دوست جو ہے آپ کو کبھی اچھا ملتا ہے, کبھی برا ملتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں. کئیوں کے والدین دوست ہوتے ہیں, کئیوں کے گھر میں ہی کوئی دوستی بن جاتی ہے, گھر سے باہر دوست ہوتے ہیں, آپ کے آفیشیل دوست ہوتے ہیں, آپ کے محلے کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے کالج فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے اسکول فرینڈز ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی فلٹریشن بھی چلتی رہتی ہے. وہ ازراہ کہنا چاہیے مذاق, وہ ایک بات بنی ہوئی ہے بڑی مشہور. اس نے کہا کہ آج میں جہاں کچھ ہوں میں اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوں, ورنہ میں بہت ترقی کر گیا تھا. واہ واہ واہ, بالکل ایسے ہی ہے جی. تو کئیوں کے دوست جو ہیں وہ یار مار بھی ہوتے ہیں نا جی, وہ یاروں کو یار ہی کھا جاتے ہیں جی, وہ ایسے بھی ہوتا ہے جی. لیکن وہ یار نہیں ہوتے, وہ دوست نہیں ہوتے, لقب ان کا دوست کا ہوتا ہے. اس لیے دوستی کی جو ہے نا خالص ہونا بہت ضروری ہے جی, کہ آپ پہلے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کچھ دوست کے ساتھ, کسی کے واقف کے ساتھ, کچھ باتیں آپ کو اس کی پسند آتی ہیں, کچھ اس کو آپ کی پسند آتی ہیں, تو آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے.
سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ دوست بنانے سے پہلے جتنی تم کر سکتے ہو نا انکوائری کر لو، اور دوست بنانے کے بعد اب اس کا گلا جو ہے نا وہ جرم ہے، اللہ اکبر، مت کہو دوست۔ سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ زندگی میں مختصر دوست رکھو، جس کو کہتے ہیں نا دوست، اس کو مجذوب کہتے ہیں دو ست، دو سچے، واہ واہ، ست سچے ہیں کہ دو سچے جو ہوتے ہیں نا جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے رہتے ہیں، اور کچھ فریکوینسی بھی ان کی میچ ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ ایک دوسرے کو ذرا کھلے طریقے سے بات بتا دیں، جس میں آپ سے زیادہ تو پہ تکلف کیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ہے، ایک آپ کا لہجہ اس کے ساتھ فریکوینٹ ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے۔ تو یہ دو سچے جہاں پہ ملتے ہیں نا جی، یہاں پہ دوستی کا آغاز ہوتا ہے، اور دوستی میں پہلا جو کام ہے نا جی وہ ہے کہ اللہ خود بہت بڑا دوست ہے، سب سے بڑا۔ وہ میں ابھی آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الودود، کہ بڑا دوست ہے وہ آپ کا سب سے بڑا۔ پھر وہ اپنی دوستی کو پھر قرآن میں بھی اسی طرح سے بیان کرتا ہے کہ الا اولیاء علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ اولیاء اللہ، ولی جن کو کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کمال ہے، اللہ نے بھی دوست بنا لیے ہیں، تو وہ دوست تو ہم بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک درویش نے کہانی سنائی کہ وہ کھڑا ہوا تھا جی بازار میں، اور کسی نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں، لوگ نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی۔ کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہوا ہے درویش، تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہی کام، میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں، اب اللہ نہیں مان رہے۔ اللہ، اس لیے جانے سے پہلے جو ہے نا یہ دوستی کو بھرپور طرح سے انجوائے کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ دوستی بنانی۔ آپ نے جب آپ کو یہ بات آپ کے اندر آ گئی ہے کہ اب یہ اعتماد آ گیا ہے، یہ یقین آ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کب سے چلا رہا ہے پتہ نہیں کب سے چلا رہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد بھی وہی ہے۔ تو جب وہ ہے ہی وہی، تو اس کائنات میں اس سے زیادہ ضروری اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اور وہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے اس کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا کام جلدی ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 10 قدم چل کے آگے آ جائے گا، وہ تو ہے ہی موجود یہاں پہ، تو لہٰذا آپ نے ہی قدم بڑھانا ہے، تو اس کی طرف سے تو کھلی آفر ہے کہ آؤ دوست بن جاؤ میرے۔ تو دوست ایک دوسرے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں جی، یہی دوستی ہوتی ہے۔ اس دوستی میں نا جی سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے اعتماد۔ آپ دوستی میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اندھا اعتماد کہ میں اپنے راز آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنے گھر کے پرابلمز آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو کل کو اگر آپ کا دوست ہی آپ کی تشہیر کرنا شروع کر دے تو وہ کاہے کا دوست ہے آپ کا؟ آپ نے ایک رازداری میں اس کو بیان کی بات ہے دوست سمجھ کے، اور وہ اگر کل کو کسی اور سے وہ بات کرے گا تو یہ تو دوستی نہ ہوئی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو پھر آپ کے ساتھ اسی طرح سے، دوست آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ، تو لہٰذا وہ جب آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ پہ یہ فرض ہے کہ جناب وہ پھر آپ کا اعتماد کا جو لیول ہے وہ آپس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ کہانی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دو سچے لوگ، یہ دو سچوں میں ہم جنس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ضروری کہ آپ کو احساس ہو۔ اب لوگوں نے پیٹ بھی رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اب وہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے، اب میں دیکھا باہر گوروں کے ملک میں بیچارے آئسولیشن کے مارے میں ہیں،
کوئی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جا سکے، کوئی سیر کر سکے، کوئی بات دل کی بات، وہ کہتے ہیں کوئی محرم راز نہ ملتا کی حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا. وہ محرم راز جو ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ اس سے راز بیان کرتے ہیں، وہ آپ سے اپنے راز بیان کرتا ہے. ایک آپ کا ٹرسٹ کا لیول دونوں کے اندر بلٹ ہوتا ہے. اگر یہ درمیان میں آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے دوستی نہیں ہے. اور یہ جو آپ کی سنگت ہے نا، یہ تو بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ مین از نون کمپنی بائی دا کمپنی ہی کیپس. اب وہ جیسا وہ خود ہوگا اس کے ارد گرد اسی طرح کی مخلوق اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جی آپ تاش کھول لینا 4 بندے اکٹھے ہو جائیں گے. تو جیسی آپ کمپنی بنانا چاہیں گے ویسے اس طرح کے لوگ آپ کو اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اب جس طرح کا مزاج آپ کا بن رہا ہے ویسے مزاج کے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. مزاج کئی لوگوں کے بڑے شروع میں رنگین ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد بھی رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ ساری چیز، وہ محفل اسی طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مزاج بدل گیا ہے، اب آپ کو رنگینیاں یہ والی اچھی نہیں لگتی، اب آپ تھوڑے سے کوئی شادی شدہ ہو گئے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اور طرح سے ہو گئی ہیں، یا آپ کا رجوع تھوڑا سا اللہ کی طرف ہو گیا، یہ کچھ اس طرح سے بات بن گئی، آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا یکدم، تو آپ کے ارد گرد وہ اس طرح کی کمیونٹی اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی. آپ سے بکس پہ بات کرنے والے لوگ آ جائیں گے، آپ سے روحانیت پہ بات کرنے والے لوگ آ جائیں گے. بالکل. آپ جم کرتے ہیں تو وہ آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ آ جائیں گے. آپ لوگوں کی تشفی کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ جیسا آپ کیا ہے نا جی، وہ ویسی آگے سے آواز بھی آنی شروع ہو جائے گی. سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک گنبد کی طرح ہے، جیسی آواز دو گے ویسی آواز تمہیں واپس ملے گی. تو آپ بیسکلی آپ نے ہی ٹھیک ہونا ہے، باہر دنیا کو نہیں ٹھیک کرنا. جو کہتا ہے نا کہ جی مجھے تو زندگی میں کوئی سچا نہیں ملا، مجھے کوئی دوست ہی نہیں ملا زندگی میں، وہ کبھی کسی کا سچا دوست رہا ہی نہیں. وہ سچا دوست کسی کا کبھی تھا ہی نہیں. کیونکہ یہ دوستی جو ہے نا یہ تم نہیں ہے، یہ دوستی میں ہے. دوسرے کا گلہ کرنے والی زبان جو ہے نا جی، وہ اپنے آپ کی شناخت نہیں کر رہی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ میں کون ہوں، میں نے کبھی کسی سے وفا کی ہے، اس سے میں وفا کی مانگ رہا ہوں. تو سرکار والے صاحب کہتے ہیں کہ وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اب وہ کرنے والا اپنا کام کرتا جا رہا ہے، اب وہ جیسا کام کرے گا اس کو ویسا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی فلٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ سے عقل میں بڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے اپنے علم میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دوست آپ کے مینٹل ایکولیبریم کے برابر ہے بالکل، تو آپ اس سے بحث مباحثہ کر کے تو دونوں اپنا اپنا علم بڑھا سکتے ہیں. اور اگر فرض کیا آپ کا دوست آپ سے نکما ہے تو آپ اس کو علم دے کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ دینا آپ نے اس کو علم ہی ہے، لیکن آپ جب دے رہے ہیں تو وہ جب ریورٹ بیک ہوتا ہے تو آپ کا علم اور بڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کا دوست فرض کیا مخلص نہیں نکلا تو چلو غم کا تحفہ ہی دے کے جائے گا اور کچھ نہیں کرے گا. تو وہ کہتے ہیں دھوکہ دے گیا جی، مجھے غم زدہ کر گیا. تو وہ سرکار ویسے صاحب کا شعر آ گیا کہ غم زدہ کائنات میں تنہا کون واصف علی ہے کیا کہیے. تو وہ دوست جو ہے نا جی آپ کا ہر حال میں آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دے کے جا رہا ہے، تجربہ دے کے جا رہا ہے. کبھی یا خوشی دے کے جا رہا ہے، یا آپ کو علم دے کے جا رہا ہے، یا غم دے کے جا رہا ہے، یا تجربہ دے کے جا رہا ہے. یا زندگی کے اندر اچھے برے حالات کے ساتھ جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بچپن کے دوست اور طرح سے ہوتے ہیں، جوانی کے دوست اور طرح سے ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے کے دوست اکٹھے ہو جائیں وہ اور طرح کے دوست ہوتے ہیں. اچھا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے فار لائف ٹائم چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں چڈی بڈی سے ہمارے بچپن کے دوست ہیں جی یہ والے سارے کے سارے. تو وہ آپ کی روح سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا بات ہے اس کے ساتھ اور کیوں ضروری ہے. آپ کو
اگر آپ اپنی صفات کے اوپر غور کریں نا تو آپ کی ہر صفت کو ایک دوست کی ضرورت ہے. آپ فرض کریں جی آپ کا چہرہ ہے, خوبصورت چہرہ ہے, تو وہ چہرے کی تاثیر بھی ایک دوست ہی ہوگا جو بتائے گا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اگر آپ خوش گفتار ہے تو آپ کو سامع چاہیے, سننے والا چاہیے آپ کو, تو وہ سامع آپ کا دوست ہے جی. اور وہ کہتے ہیں سرکار علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کا چہرہ مرکز نگاہ ہوگا دوست کی نظر میں. سبحان اللہ. وہ آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوگا. آپ کا گلا اچھا ہے تو آپ کو گلے کو بھی سننے کے لیے سماعت چاہیے, اور وہ آپ کا مخلص دوست ہوگا جو بتائے گا اچھا میاں یہ تھوڑا سا راگ ٹھیک کر لو, یہ اصلاح کر جائے گا کہیں نہ کہیں پہ. سننے والا کان آپ کو چاہیے, دیکھنے والی نگاہ چاہیے, آپ کو اخلاص چاہیے. آپ کی جو آپ کے اندر صفت موجود ہے نا, اس صفت کا کوئی ریکگنائز کرنے والا کوئی شخصیت آپ کو ایک چاہیے جو آپ کو اخلاص سے بات بتائے. وہ کہتے ہیں اصلی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر کڑوی لگتی ہیں. تو جو اگر آپ کی جو صرف تعریف و توصیف کے اوپر لگے ہوئے نا, خوش آمدی جس کو کہتے ہیں, خوش آمد کی سرکار نے بڑی خوبصورت تعریف بتائی کہ جب خوش آمد کرنے والا یہ جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہوں, خوش آمد, اس کو کہنا خوش آمد. آج کل تو بڑی کامن ہے جی. کامن ہی ہے بالکل جی, کہ جہاں پہ تھوڑی سی جس کی ریکگنیشن شروع ہوتی ہے انسان کی, چاہے گلے سے ہے, چہرے سے ہے, آواز سے ہے, گفتار سے ہے, کردار سے ہے, جہاں سے بھی ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کی وہ کوئی اخلاص والا سچا بندہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کی گمراہی کے بہت بھرپور چانسز ہیں. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ دوست وہ ہے جو دوسروں سے تمہاری خوبی اور تم سے تمہاری خامی بیان کرے. اصل دوست یہ ہے جی کہ وہ دوسروں کے سامنے نا آپ کی کردار کی تشہیر نہیں کرے گا, وہ چپکے سے آپ کے کان میں آ کے نا آپ کو اخلاص سے بتا دے گا کہ یہ تمہارے اندر کوئی غلطی چل رہی ہے, اس غلطی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو. سبحان اللہ. آپ کو وہ بات کبھی کبھی بری بھی لگتی ہے. اب جس کو وہ بات بری لگتی ہے نا تو وہ پھر یہ سوچے کہ اس کے اندر پھر ابھی اصلاح کا موقع موجود نہیں رہا. آپ کے دوست نے وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے کہا نا کہ یہ جو بانسری کی آواز ہے نا, یہ مجھے ایسے لگتا ہے میرے کسی دوست کی آواز ہے, مجھے اتنی اپنائیت اس سے فیل ہوتی ہے. آواز نئے ہے جس کو کہتے ہیں بانسری کی آواز نئے ہے جی, یہ بانسری کی آواز مجھے ایسے لگتا ہے میرے دوست کی کوئی پکار ہے. اب دوستی کا جس نے وہ لمس چکھا ہوا ہے نا جی, اصلی دوستی کا, اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ یہ اگر سوچیں نا کہ جی میرا جو فرینڈ ہے اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. ہاں کوئی ایک بات طے کر لو کہ یہ بات ہونا تو یہ میرا دوست ہے. سرکار والد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی دوست کس کو بنانا چاہیے, کیسے پتہ چلے کہ اچھا دوست کیا ہوتا ہے اور اس کی شناخت کیا ہے کہ دوست کس کو کہیں ہم. تو ہم نے کہا 3 باتیں یاد رکھ لو اور اس کو فارمیٹ بنا کے تم اس کے بعد چلنا شروع کر دو. پہلے غور کرو کیا وہ اپنے والدین کا ادب کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ. دوسرا, کیا وہ اپنے والدین سے جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. اور کیا وہ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ 3 باتوں کو تم اپنی زندگی میں نافذ کر لو. واہ واہ واہ. جو اپنے والدین سے جھوٹ بول رہے تم سے سچ کہاں سے بولے گا. اللہ اکبر. واہ. اور جو اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہے تم کیسے بچ سکتے ہو اس کے دھوکے سے. جو اپنے پالنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے, جو اپنے پالنے والے سے جھوٹ بول رہا ہے, جو اپنے پالنے والے کا ادب نہیں کر رہا, تمہارا سگا کہاں سے ہو گیا. تو یہ بڑا ایک خوبصورت سرکار نے نا ایک فارمولہ دیا ہے کہ دوست بنانے سے پہلے ان چیزوں کو ذرا غور کر لو. اگر تو وہ اپنے والدین کا عقیدت مند ہے, ادب کرنے والا ہے, ان کا کہا ماننے والا ہے, ان کو دھوکہ نہیں دینے والا ہے, وہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا. اس کو ملو, ڈھونڈو, اس کے ساتھ دوستی کرو. سبحان اللہ. واہ. وہ ہے تمہارے کام کا آدمی. اللہ اکبر. بڑا فارمولہ ہے جی. اللہ اکبر. دیکھ لیں ہمارے اصل میں نا پرائرٹیز بہت چینج ہے. ہم لوگ بناتے ہیں دوست پیسے والا. اچھا سرکار نے اس میں بھی بڑا خوبصورت بات کی ہوئی. آپ نے کہا کہ اگر تمہارا دوست ہے پیسے والا تو وہ تمہیں غنی بنا سکتا ہے. کیسے؟ کہ
کہ تم اپنے دوست کے پیسے پہ نظر نہ رکھو، واہ واہ تو تم غنی بن گئے. سبحان اللہ. واہ. اور اگر تمہارا دوست غریب ہے تو اور اچھی بات ہے، تم اپنے دوست کی مدد کرو. سبحان اللہ. اگر تم غریب ہو اور تمہارا دوست امیر ہے تو تم اس کے پیسے پہ نظر نہیں رکھ رہے ہو تو تم غنی ہو. اور اگر تمہارا دوست غریب ہے تم اس کی مدد کر رہے ہو تو تم سخی ہو. تو دوست آپ کو ہر حال میں یا غنی بنائے گا یا سخی بنائے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ کر کے جائے گا آپ کے ساتھ. تو لیکن یہ دوست بنانے سے پہلے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کسی کو یوں سمجھے اپنا بینک اکاؤنٹ دے رہے ہیں، ایپ ہر سارے جیسا آپ کی راز ہیں بڑے قیمتی، بینک اکاؤنٹ سے زیادہ قیمتی آپ کے راز ہیں. تو جب آپ کسی کو اپنا رازدار بنا رہے ہیں تو ذرا ٹھوک بجا کے کریں کہ یہ میں نے اس کو کہا ہے دوست. ہر آنے والے کو دوست نہیں کہہ دینا چاہیے. سارے کٹھے اگر بیٹھے ہوئے تو سارے دوست نہیں ہیں. اگر سارے ہم سفر چل رہے ہیں تو وہ سارے ایک ہی سفر پہ نہیں جا رہے ہیں. کسی نے پنڈی اتر جانا ہے، کسی نے پشاور اتر جانا ہے. جو لوگ ہر کسی کو دوست سمجھ لیتے ہیں اور فلٹر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. اور مطلب وہ یس مین یا کہہ لیں کہ نائس گائے سنڈروم کہہ لیں کہ بس ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا اور ہر کسی کو جو ہے نا یہ سمجھنا کہ جیسے میں مخلص ہوں ویسے دوسرا بھی مخلص ہے. دیکھیں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تو ویسے مسلمان کی شان ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن آتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان سے سخت بات کیسے کریں، یہ ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں. تو وہ تو آپ کی شان ہے کہ آپ ہر ایک سے اخلاق سے ملیں. اچھی بات ہے، اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں. دوست کے ساتھ کبھی آپ لغو گفتگو نہ کریں، گالی گلوچ والی گفتگو نہ کریں. یہ ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اس کا بہت دھیان سے اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اتنا بھی فرینک مت کریں کہ وہ بڑی خوبصورت سے کاروائی. صاحب نے ایک بات بتائی، آپ نے کہا کہ دیکھو تعلقات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے اچھے چل سکتے ہیں دنیا میں. آپ نے کہا جس کسی کو بھی تم پہلے دن جس طرح سے ملے ہو اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ آخری دن بھی تم اس سے ویسے ہی ملو. سبحان اللہ. اگر میں آپ کو ملا وسیم صاحب کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو یہ تعلقات کی خوبصورتی ہے کہ جب بھی میں آپ سے ملوں میں اسی لہجے میں اور اسی مقام سے آپ کو ملوں. یہ اس کی خوبصورتی ہے تاکہ وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اعتماد اور اس کی خوبصورتی ساری قائم رہے. لیکن آج کل تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہ لوگ کلوجر نہیں دے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. فائدہ لیا اور وہ مطلب ان کے ذہن میں دور تک یہ نہیں ہوتا کہ چلو جب بھی ملیں، تعلق نہیں رہا تو اچھی طرح سے جب بھی آمنا سامنا ہو تو پرتپاک طریقے سے ہو. لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کے کام اس لیے کروں گا کہ یہ میرے کون سے کام کرے گا. لو بڑے لوگ اس گرفتار ہیں اس معاملے کے اندر. کوئی میرے کام ہی نہیں آ رہا تو میرا کاہے کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ میرا کاہے کا کوئی دوست ہے. اچھا، دوست کہنے کے بعد اس کو آزمائش سے گزارنا گناہ کے زمرے میں ہی آئے گی کم از کم بھی، کہ آپ نے دوست کہنے سے پہلے گزار لو آزمائش میں جو گزارنا چاہتے ہو. لیکن دوست کہنے کے بعد اس کو کسی آزمائش سے گزارنا ڈیلیبریٹلی، یہ بڑا جرم ہے. یہ کام نہیں کرنا. جو کرنا ہے پہلے کر لو. جب کہہ دیا سو کہہ دیا، جب مان لیا سو مان لیا. اب وہ جیسے کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو، اس سے جا کے خاموشی سے بات کر کے پوچھو. وہ میں تو اس طرح سے تم سے توقع نہیں کر رہا تھا، ایسی کیا بات ہوئی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی بات ہی بتا دے. تم نے اتنا اعتماد کیا ہے، اتنا تمہارے سال کے ریلیشن رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو آفیشیل ریلیشنز ہیں نا، ہم اس کو ذرا فرینکنس میں لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا آفیشیل ایٹماسفیئر اچھا رہے. دوست نہیں بنتے، آفیشیلی ٹھیک رہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی ایک مسجد کی کمیونٹی ہے، جب آپ جاتے ہیں تمام نمازی آپ کے ہر وقت آنے جانے والے وہاں کے جو لوگ ہیں محلے میں بھی آپ کو ملتے ہیں، کبھی کبھی اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے مذہبی دوست ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں. چلیں اگر آپ نہیں آج جا رہے تو اس کو تشویش ہو کہ وہی ہمارے ساتھ ہر وقت کا نماز پڑھنے والا ہے، خیریت ہے، پوچھو چل کے ذرا. واپسی پہ جائیں گے اس کے گھر جا کے بیل دیں گے، پوچھیں گے بھائی آپ آج نماز کے لیے نہیں آ سکے، خیریت ہے.
وہ آپ کو بتائے گا جی مہمان آ گئے یا طبیعت خود ناساز آج گھر پہ پڑھ لی نماز میں نہیں، کچھ بھی ایسی بات. تو اب مجھے یاد ہے ہمارے نا وہ MBA میں گروپ اسٹڈی ہوتی تھی جی، گروپس بنا دیتے تھے. تو ہمارے تقریباً ہر کورس میں الگ الگ گروپس ہوتے تھے کہ یہ آپ کا گروپ اسٹڈی ہے، آپ نے اکٹھے مل کے پڑھنا ہے. تو ہماری انٹریکشن آپس میں بھی ہوتی تھی، لڑکیاں لڑکے سارے اکٹھے ہی ہوتے تھے، سارے دوست ہی ہوتے ہیں وہ. تو وہ آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ کریں. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے مزاج کے ساتھ آشنائی جن کی ہوتی ہے، قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ سے، باقی آپ کے جاننے والے ہیں. اس کو دوست کا ٹائٹل نہیں دے سکتے آپ، اس لیے قیمتی لوگ ہیں یہ کہ کم دوست رکھے زندگی کے اندر، جن کے ساتھ آپ اپنا جس کو شیئر کر سکیں دل کی بات. بڑا ضروری ہے، کوئی ہونا چاہیے زندگی میں جہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا اچھا محسوس کر سکیں، اپنے بوجھ دل کا کسی کے ساتھ کوئی شیئر کر سکیں. اور ایسی جگہ شیئر ہو کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے اس کو بتائی ہے تو ایسے بتائیے جیسے کسی درخت کو بتا دی ہے. اب درخت نے کسی کو نہیں بتانی، وہ اس کے پاس ہی محفوظ رہے گی. وہ اب پتہ نہیں یہ واقعہ کیسے ہے، لیکن سن رکھا ہے بزرگوں سے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اس کائنات کا راز بتا دیا. دوستی بھی تھی نا آپس میں، سبحان اللہ. تو آپ مدینہ تو العلم میں ہیں تو وہ باب العلم ہے، تو وہ ایک ہے آپ کی ایک بانڈنگ بھی تھی مولا علی کے ساتھ. من کن تو مولا فہذا علی مولا علی ہے. تو آپ سرکار دو عالم نے مولا علی کو کائنات کا راز بتا دیا. تو مولا علی کہتے ہیں وہ اتنا بھاری تھا کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں یہ کس کو آگے کس کو دوں میں. تو آگے تو کوئی دینے والا تھا نہیں اس طرح سے جیسے سرکار دو عالم کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن تھا. تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے وہ جا کے نا بات ایک درخت کو سنا دی اور میرا دل ہلکا ہو گیا کہ میں نے یہ جو اتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے کسی کو آگے ٹرانسفر کر دیا. تو وہ بات گزر گئی. تو کچھ عرصے بعد نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بانسری والے کو سنا کہ وہ بانسری بجا رہا تھا، لیکن اس بانسری میں سے کائنات کا راز بیان ہو رہا تھا. لیکن وہ ہر کان نہیں نا محسوس کر سکتا. وہ کہتے ہیں راز تو وہ ہے کہ جو بیان ہو کر بھی راز ہی رہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں نے وہ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک درخت کو بات سنائی تھی. تو کہتے ہیں اس درخت کی لکڑی کٹی، اس کی بانسری بنی، اور جب وہ بانسری میں جب وہ ہوا دی جاتی تھی تو اس میں سے وہ راز ہی بیان ہو رہا تھا. اتنا قیمتی راز تھا وہ. مطلب وہ درخت بھی اس کو کنٹین نہیں کر سکا، وہ بھی اس نے بھی آگے جو ہے پھیلانی شروع کر دی. تو وہ کہتے ہیں جی وہ بانسریاں اکٹھی کی گئی، اس کو جلایا گیا کہ یہ راز جو ہے نا قیمتی راز ہے، یہ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا. تو اتنے دوست قریب ہوتے ہیں کہ یہ والے راز بھی بیان کرتے ہیں آپس میں. گھر کے کتنے مسائل ہوتے ہیں لوگ شیئر ہی نہیں کر سکتے کہیں پر. کوئی سچا مشورہ دینے والا نہیں ہے. ڈاکٹر بڑا اچھا دوست ہوتا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہو، اس کا ہاتھ مریض کی نبض پر ہو، جیب پر نہ ہو. تو اللہ بالکل صحیح ہے جی، بالکل ہے نا جی. تو وہ لوگ تو آج کل پہلے جیب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعد میں نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ابھی ہمیں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کیا اور 3 months کا ان کا پروگرام تھا، جو بھی ہمارا ڈائٹ ایکسرسائز معاملات چلے، شفا تو من جانب اللہ. تو جب وہ فالو اپ پہ آئی نا بہت خوش تھیں اور شوگر بھی اسٹیبل. تو انہوں نے ایک ایسی بات کی نا کہ وہ پھر میں نے ساری ٹیم کو پھر میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، اسلام آباد کی ٹیم کو کہتی ہیں کہ میں جب ادھر آئی نا، چلو 3 months میں مجھے رزلٹس ملے، فرق پڑا، لیکن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ مریض سے بات کیسے کرنی ہوتی. سبحان اللہ. تو یہ جو تھا نا میرے لیے اتنا جو ہے وہ کمپلیمنٹ اتنا بڑا تھا نا. پوری ٹیم کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، کو کہتے ہو ابھی جب میں ہسپتال میں دیکھتی ہوں نا کہ کوئی ڈاکٹر اگر پیشنٹ سے سخت بات کر رہا ہے تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے. اور یہ تو ہے بالکل صحیح ہے کہ رویہ کئی ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں تو وہ اتنی محبت سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آدھی تکلیف تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے. میری دادی اماں تھی، وہ صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی. ان کا نا وہ ایک ہی تھا، وہ ڈاکٹر بھٹی صاحب تھے جی ہمارے ادھر نا. تو جب بھی اماں جی کی دادی اماں کی طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہونی یا دل، وہ مجھے کہتی تھی رات کو نا اٹھ کے کہ میرے نا ہاں کچھ ہو رہا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اماں جی کیا ہو رہا ہے آپ کو؟
کہ نہیں پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے میں نہ ہے. اچھا وہ میں ان کے ساتھ پھر بیٹھتا تھا, کوئی گپ شپ لگاتا تھا تھوڑی دیر, تو ان کی طبیعت بحال ہوئی تھی. تو کچھ بھی بات ہونے, میں نہ تو ڈاکٹر پٹی کو لے جا, وہ میں نے وہ لال پیلی دوائیاں دیتے تھے, وہ ہے نا جی, وہ میڈیسن اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ سنفلکس لکھ دیں تو یہ لکھ دیں, وہ لے دیں, وہ ان کی اپنی دوائیاں ہوتی تھی. وہ یہ پیلی پوڑی لے لیں, یہ لال پوڑی لے لیں, یہ پیلا سیرپ ہے, یہ لال سیرپ ہے. اور اماں جی کو ایک انہوں نے نیوروبیان کا ٹیکہ لگا دینا, اتنا پرانا ہے نیوروبیان چل رہا ہے ابھی تک بھی. تو اماں جی جناب بالکل حشاش بشاش. آپ کا اچھا استاد آپ کا دوست ہے, سبحان اللہ. آپ اس کے ساتھ اپنی رازداری بیان کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا راز رکھنے والا ہے. اگر استاد اسٹوڈنٹس کو اپنے دوست نہیں بنا رہے ہیں نا, اور تو یہ پھر پتہ نہیں کیا کرم کر رہے ہیں, یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں, یا صرف کورس ہی کور کرنا ہر چیز کا نام ہے. ایک دوست بھی بنانا بہت ضروری ہے, شاگردوں کو اپنے قریب رکھنا اور ان شاگردوں کا اعتماد حاصل کرنا اپنی لائف کے اندر, یہ استاد کی اچیومنٹ ہے سبحان اللہ. کہ وہ بچوں سے وہ اعتماد حاصل کرے. یہ پوری دوستی کے اندر جو ایک چیز پیوٹ جس کو میں کہوں گا نا, وہ ہے یہ اعتماد شخصیت. سبحان اللہ. اگر یہ اعتماد شخصیت نہیں ہے نا, تو پتہ نہیں پھر کیا ہے یہ. کہ اگر آپ, اب مجھے یاد ہے جی ایک دفعہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, 3 لوگ بیٹھے تھے, اور تینوں جب اٹھے اس میں سے ایک کا موبائل غائب تھا. اب وہ شرم و شرمی ایک دوسرے کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے, اتنے عرصے کا تعلق ہے ہمارا, اور بیٹھے ایک جگہ پر ہیں اور ایک موبائل غائب ہے, تو بڑی پرابلم ہو گئی. تو وہ سوچا کہ اچھا چلو موبائل قربان کر دو, لیکن ان سے تعلق نہیں رکھنا. اب کیا کہے, تلاشی لیں, 10 سال کا تعلق ہے ان کے ساتھ, ہیں کٹھے بیٹھنے اٹھنے کا تعلق ہے, تو وہاں سے آپ تھوڑا خود سے ہی فاصلہ کر لیں. تو یہ بہت اعتماد درمیان میں, کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی چیزوں کی آپ سے زیادہ توجہ میں رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے آپ کا دوست, سبحان اللہ. کہ آپ نہیں ہیں موقع پر موجود, آپ کی چیز پڑی ہوئی ہے, تو وہ آپ کی چیز کو آپ سے زیادہ توجہ میں رکھے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کرو, اور تم ادھر بھول گئے تھے, یہ پکڑو کیا تم نے کیا ہوا ہے, دھیان نہیں کرتے ہو چیزوں کا. تو وہ چھوٹی چھوٹی آپ کی زندگی میں وہ بات آپ کو کوئی آ کے بتائے گا, کچھ سکھائے گا, کچھ چلائے گا. یہ دوستی صرف ایک انڈیویجول سطح نہیں ہے, ایک قومی سطح بھی ہے. آپ کو بتاؤں مزیدار بات, کہ آپ کے جب یہ دوست بننا شروع ہوتے ہیں نا, تو یہیں سے ملت بننی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کی پوری قوم اس وقت بنے گی جب آپ کا سارا ایک کاز اکٹھا ہوگا. سبحان اللہ. مولانا روم نے کہانی سنائی کہ میں نے ایک دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک کوا اور ایک بگلا دونوں کٹھے پانی پی رہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو 2 جن سے بالکل ایک دوسرے کے دور دور تک آپس میں دوستی نہیں ہے, یہ کٹھے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا تو دونوں زخمی تھے, تو دونوں کا کاز سیم ہو گیا. تو یہ دوستیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کاز سیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب کاز سیم ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے ہی پھر پوری ایک ملت بننی شروع ہوتی ہے. شاید ہمارے معاشرے میں یہ دوستی کا فقدان بھی اسی لیے کہ ہماری پرائیویٹ دوستیاں نہیں صحیح ہو رہی, تو ملت کی دوستیاں کہاں سے ہماری شروع ہونی ہیں. تو ہم تو چیزوں کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کرنے والے, تو اپنے غم کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. سرکار والد صاحب کا وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, آپ فرماتے ہیں کہ راہ فراق میں بھی رفیق سفر رہا, زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا. زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا, کہ وہ رفیق سفر ہے راہ فراق میں. فراق چل رہا ہے آپ کا جی, ہے وصال نہیں ہے, فراق چل رہا ہے, دوری چل رہی ہے. تو وہ زخم جگر بھی آپ کا ایک دوست بن جاتا ہے آپ کا, کہ وہ بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے. اب اس نے آپ کے ساتھ اب لے کے چلو اس کو ساتھ کے ساتھ. تو یہ بہت زندگی میں جہاں جہاں پر آپ کو رکاوٹیں آئیں گی نا, وہاں پہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے دوست کدھر ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے تھے کہ
دشمن کی جو اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ کے دوست نہیں ہیں. اگر آپ کے دوست ہیں تو دشمن کی کیا مجال ہے. اب جنرل ٹرینڈ دیکھ لیں نا معاشرے میں, وہ کسی ایک کا کوئی ہو نا پھٹا, وہ فون کرتا ہے آؤ آ جاؤ, فٹافٹ یہاں پہ دو ہاتھ کر لیں ذرا, سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ کوئی ہو آپ کی زندگی میں, کوئی تو ہو جو آپ کی وحشتوں کا ساتھی ہو. مشکل وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے اللہ کے حوالے سے بھی, کہ جو اللہ کا صحیح معنوں میں اپنا ہے نا, بجا وہ مشکل میں اللہ کے قریب ہو جائے گا, اور مشکل وقت میں جو آپ کا سچی میں اپنا ہے نا, وہ آپ کو ایکسپوز ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے. ہاں, تو بڑا 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 فلٹر کرنے کے لیے آتا ہے یہ غم, یہ پریشانیاں, یہ ساری باتیں ایویں نہیں آ رہی ہیں, ان کے پیچھے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں, اور بڑی زندگی کے اندر آپ کو سبق ملتے ہیں. اپنے پرائے کا آپ کو سبق ملتا ہے کہ آپ زندگی میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہے تھے ابھی تک, آپ کا رجوع کدھر تھا. اور اپنے آپ کو تھوڑی سی نا ذرا اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا شروع کریں کہ اگر آپ کو اخلاص نہیں مل رہا ہے تو شاید اخلاص کی کمی آپ کے اندر ہی کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ, واہ. آپ دوسرے کا گلہ کر رہے ہو تو ذرا غور کرو, وہ گلہ کہیں آپ کے اندر بھی تو موجود نہیں ہے کہیں کہیں. آپ دوسرے کی بے وفائی کا گلہ کر رہے ہو, اب تمہاری اپنی وفا کدھر گئی ہے. وفا تو ہوتی بے وفا بے وفا کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. تو دوسرے کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں کر رہا, تو یہ دوستی وہ کا نام نہیں ہے, تو کا نام نہیں ہے, تم کا نام نہیں ہے, دوستی میں کا نام ہے. سرکار نے تو اتنا کلیئر کر دیا ہے نا کہ جو انسان بھی اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالتا ہے, اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی. کبھی نہیں. میں بہت قریب میں لوگوں کو دیکھا ہے جی کہ اپنی زندگی کے ہر فیلیور کو دوسروں کے اوپر ڈالیں گے. اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. او گدھے, تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ تمہاری بیچ میں وجہ کہاں گئی ہے ساری کی ساری. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دوستی میں پہلا قدم آپ کا, اخلاص آپ کا. تو وہ ایک مجھے چھوٹی سی کہانی اور یاد آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ لکھنؤ کے علاقے کے جیب کترے بڑے مشہور تھے. تو ایک بابے نے جیب میں ڈالے کھوٹے سکے اور وہ شہر کی سیر کو چلا گیا. تو سارا دن پھرتا رہا, شام کو آ کے سرائے میں بیٹھا تو آ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو سکے موجود تھے. اس نے کہا جی میں نے تو بڑا سن رکھا تھا کہ یہاں کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں, تو میری تو کسی نے جیب نہیں کاٹی. تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا صبح سے 3 دفعہ تیرے سکے میں نکال چکا ہوں, تیرے سکے کھوٹے ہیں, تیری جیب کس نے کاٹنی ہے. تو اگر تمہاری بھی تک جیب نہیں نہ کٹی تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے سکے کھوٹے ہیں. اگر تمہیں اصلی دوست نہیں نہ مل رہا تو اس کا مطلب ہے پرابلم تمہارے اندر ہے, تمہارے سکوں کے اندر پرابلم ہے. اللہ جو ہے نا وہ گرو کرانا چاہ رہا ہوتا ہے, آگے بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. مجھے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے گورا, اس کی نا مجھے ایک بات کہ ہر بچے کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کوئی نہیں آئے گا, اس دن وہ بڑا ہو جاتا ہے. واہ واہ. کچھ بچوں کے پاس ایسا وقت نہیں آتا, تو اس لیے وہ ہمیشہ بچے رہتے ہیں. تو بالکل ٹھیک بات. اور یہ دوستی میں جب آپ نے دوستی کا آغاز کریں نا تو یہ بھی ایک چیز بڑی سوچنے والی ہے. ایتھیسٹ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ دنیا کو ماننے والا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کی مسافر سے دوستی ہو جائے. وہ تو مکین ہے. سیٹ سے نہ ہو, سیٹ نہیں, سیٹ پہ کوئی اور آ جائے گا آپ کے بعد بھی, مسافر سے. بالکل, واہ سبحان اللہ. تو ایتھیسٹ, پولیتھیسٹ, یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, اور ان کو دوست بنائیں بھی نہ. اگر قرآن میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں تو مت بنائیں دوست, مت ان کے ساتھ پروان چڑھائیں اپنے معاملات کو. سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ جن کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ان کی زندگی بھی اپنے لیے پسند نہ کرو. ہاں, بلکہ ان کی تعریف بھی مت کرو. یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ جس کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس شخص کی تعریف بھی مت کرو. بڑی تعریف و توصیح ہو رہی ہوتی ہے جی ہیں, لیکن اوپر کھاتے اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں سارے کے سارے. تو مفاد دنیا سے جس نے لینے کی کوشش کی ہے نا, وہ اس کو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا.
میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ یہ الگوریدم چلتا ہے نا جی، یہ یوٹیوب کا، فیس بک کا، سارے الگوریدم چلتے ہیں کہ جناب اس طرح سے کریں تو اس طرح سے آپ کے اور ویوز آنا شروع ہو جائیں گے، اور باتیں بننا شروع ہو جائیں گی. تو میں کہتا ہوں ایک اللہ کا بھی الگوریدم ہے. اللہ میاں جس کی ہوا چلاتا ہے نا، اس ہوا کو پھر کوئی الگوریدم نہیں اس کو پکڑ سکتا. بے شک، سبحان اللہ. تو یہ اپنی زندگی میں نا، یہ آپ جو ایتھیسٹ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ صرف دنیا کو مانتے ہیں. اگر اس سے آپ دوستی کریں گے نا تو وہ چپکے سے دنیا کی محبت آپ کے دل میں. بالکل صحیح بات. پولیتھیسٹ یہ جو ہوتے ہیں، بہت سارے جن کے خدا ہوتے ہیں، ہندو جو ہمارے قریب میں ہیں جی، تو وہ پولیتھیسٹ وہ ہر چیز کا خدا انہوں نے رکھا ہوا ہے نا جی. انہوں نے وہ کالی ماتا بھی رکھی ہوئی ہے، تو سانپ بھی رکھا ہوا ہے، تو ہاتھی بھی رکھا ہوا ہے، تو چوہا بھی رکھا ہوا ہے، تو جو ان کے ہیں وہ سارے، گاؤ ماتا بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہمارا ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ بات غور کریں، جو تمہارے خدا کو ماننے کے لیے نہیں تیار، وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا؟ بالکل صحیح. جو تمہارے ماں باپ کو نہیں مان رہا، وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا؟ جو تمہارے پیر کو نہیں مان رہا، وہ تمہارا دوست کہاں سے ہوگا؟ بالکل صحیح بات. بالکل بالکل. کہ اب دیکھیں، وہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی سچے بزرگ کے پاس پہنچ گئے ہو تو وہ اب تمہارا جو دوست ہے تو وہ تمہیں کہے کہ نہ پوچھے کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو اور یہ کیسے ہو رہا ہے سارا، تو اس کا مطلب ہے نہ وہ تمہارے پہ یقین رکھتا ہے، نہ تمہارے پیر پہ یقین رکھتا ہے. ورنہ وہ پہلے تمہیں کہے کہ یار تم میرے دوست ہو، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. وہ پورا وہ پروسیس ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. اب وہ کہاں سے دوست آئے گا؟ مجھے وہ بڑی اچھی بات لگی. ایک محترم حنیف رامے صاحب نے نا اپنی ایک دفعہ اسپیچ میں بات کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک مدت نا یہ لوگوں کو ملتا رہا، بزرگوں کو، تو میری بیوی کبھی میرے ساتھ نہیں گئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، چلاؤ ان کے ساتھ چلیں، ان کو ملیں، ان کی بات سنیں. کہتے ہیں وہ نہیں. کہتے پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے واٹس-ایپ کی محفلیں اٹینڈ کرنا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا چل تو نہیں میرے ساتھ چلی تو میں ہی تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو میں واٹس-ایپ کے پاس پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں پہنچا تو پھر پتہ چلا کہ یہ کہانی یہاں پہ اور ہی چل رہی ہے کوئی ساری کی ساری. تو جو آپ کے سفر کے خلاف ہے نا جی، وہ آپ کے دوست نہیں ہے. اب لہٰذا وہ سرکار کے بڑا خوبصورت فکرہ کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، منزل آسان ہو جاتی ہے جی. سبحان اللہ. سرکار سے کسی نے پوچھا نا وہ کہ مومن کا آئینہ ہے، اس کے متعلق سوال ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تب جب سارے مومن برابر ہو جائیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر مومن کا آئینہ ہے تو اگر ہم کسی ایسے شخص سے دوستی کر لیں گے جس کے آئینے میں ہمیں صرف دنیا کی جھلک نظر آ رہی، آخرت تو نظر ہی نہیں آ رہی. وہ سرکار ایک قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے نا کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے، تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے. تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہیں پہ فیصلہ ہوا پڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر ہی ہو نا، باہر تو صرف اس کا اناؤنسمنٹ ہی ہے نا جی یہاں سے جانے کے بعد. تو پورا کورس تو یہیں پہ سارا بیان ہو رہا ہے. تو یہ کورس جب جہاں پہ بیان ہو رہا ہے تو یہ آپ اگر آپ کے کاز میں یہ چیز شامل ہے کہ دیر از آفٹر لائف، یہاں سے جانے کے بعد ایک کائنات ہے، ایک معاملہ ہے، آپ کو بلایا جائے گا اور پھر آپ کو ایک ازلی زندگی عطا کی جائے گی جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. بالکل. ایک آنا ہے آخرت کا دن ہے نا جی، اور اس دن تمام فیصلے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا جی، اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک ازلی زندگی عطا کی جائے گی. آپ کلمہ پڑھنے والے جائیں، جنت میں جائیں، سارے جائیں جی. میرے بولو سارے چل جائیں، میں نے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی. میں تو کہتا ہوں اپنا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سارے اکٹھے خود تو پہلے پہنچے نا جی. دوسروں کو روکتے پھر رہے ہیں کہ اس نے جنت میں نہیں جانا، یہ ٹخنے سے اوپر چلا جائے گا تو نہیں جائے گا، تو یہ کرے گا تو نہیں جائے گا. تو وہ بھیجنے والی باتیں کرو، ادھر سب کے اندر امید پیدا کرو. آپ امید والے ہیں اور ایک بدگمان ہے، دونوں کی دوستی کہاں سے چلے گی؟ بالکل. امید والے اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی دوستیاں چلیں گی، پروان چڑھیں گی، رونقیں لگیں گی، محفلیں بنیں گی. بدگمانی والے لوگ تو پہلے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، ہر چیز کے اندر بدگمانی پیدا کر دیں گے. وہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح جی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک وہ بڑا سچا قسم کا تھا،
پیر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب جو یہ شخص پڑھے گا نا وہ پانی کے اوپر چل کے جا سکتا ہے، تو وہ اس نے دل سے مان لیا کہ یہ بات ایسی ہی، وہ کہتے ہیں اس نے پڑھا تو پانی کے اوپر چل پڑا۔ تو کچھ دن بعد وہ پیر صاحب نے کہا کہ آئیں جی وہ بکریاں چلانے ادھر چلتے ہیں، تو وہ جانے لگا تو اس نے پڑھا تو پانی بھی چل پڑا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ بھی آئیں، وہ نہیں میرا یہ یقین نہیں ہے جو تیرا یقین ہے، تیرا یقین تجھے سمندر کے پار لے جائے گا، میرا یقین نہیں جب تک ہوگا نا میں اس دریا کے پار نہیں جا سکتا جی۔ زندگی میں جس کو گرو کہتے ہیں، گرو آپ کا بہت اچھا سچا دوست ہوتا ہے، وہ آپ کا پورا ایک ایمان کا درجہ ہی کہلاتا ہے۔ آپ کا جو استاد ہوتا ہے، آپ کا گرو ہوتا ہے، آپ کا مرشد جو ہوتا ہے، اگر یہ اس کے درمیان میں وہ والی اعتماد والی بات ہی نہیں ہے تو کاہے کو بیٹھ رہے ہو؟ مٹھائی تو تمہیں مل جائے گی، گھر چلو، گھر جا کے بیٹھ جاؤ، یار کیا ہو گیا وہاں پہ؟ سورہ کہف کی آیت ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جسے گمراہ رہنے دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، بجا۔ اور اگلی آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی تم راہ بتانے والا نہ پاؤ گے، یعنی کہ اگر رہنما نہیں ہے نا تو گمراہی شرط ہے جی، یعنی کہ کوئی دوست، بلکہ وہ آیت ہے کہ تم اس کے ارد گرد کوئی دوست یا راہ بتانے والا نہ پاؤ گے، یہ ایگزیکٹ آیت ہے۔ دیکھ لے یعنی کہ دوست کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے جی، اور رہبر کتنا ضروری ہے، رہبر کتنا ضروری ہے۔ تو یہ زندگی میں اچھا دوست ڈھونڈیں، اپنے مزاج کا ساتھی بنائیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں۔ وہ کمزور ہے تو آپ لے کے چلیں، وہ آپ سے بڑا ہے تو چلو آپ اس کے ساتھ چل پڑیں۔ کوئی اپنے رستے کے ہم سفر ٹائپ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ ایک بڑی مزاحیہ سی بات ہوئی، مجھے کسی نے پوچھا کہ سرکار وائس صاحب نے کہا ہے کہ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے، تو یہ بیوی جو ہے یہ تو ہم خیال نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا سرکار نے اس میں بیوی کا ذکر نہیں کیا، کوئی دوست، کوئی ہم خیال لوگ۔ ابھی ہم خیال لوگ اگر آپ کی بیوی بھی بن گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا روحانی سفر بھی چلے گا، زندگانی کا سفر بھی چلے گا۔ تو اگر نہیں ہے تو کم از کم آپ کے اور تو ہے نا ارد گرد کے دوست ہیں، اور وہ ہم مزاج بھی ہو جائیں، ایک طریق پہ چلنے والے لوگ ہوں، ایک خیال پہ چلنے والے لوگ ہوں، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ خود سے ایک ملت بننی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سارے مل کے ڈیسیژن، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے نا جی وہ صرف کتاب شریعت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے متفقہ عمل کا نام بھی اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کہ سارے مسلمان مل کے اگر آج فیصلہ کر لینا کہ یہ کام نہیں ہونا تو وہ کام آپ کی شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لیکن مسلمان ہونا شرط ہے، پیچھے والی گارنٹی بھی تو ضروری ہے نا، عقیدہ ضروری ہے کہ سارے ہم خیال لوگ اکٹھے ہوں۔ تو یہ ہم خیال اکٹھا ہونا ہے دوستی کی ابتدا ہے، اور اس میں اعتماد کی فضا آتی ہے۔ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نا اتنے اختلافات ڈال لیے ہوئے ہیں کہ شاید دوستی ہوتے ہوتے بھی نہ ہو سکے ہماری۔ بالکل، ایک آمین اونچا کہہ دیتا ہے تو دوسرا اس سے اس بات پر لڑ پڑتا ہے کہ تم نے آمین اونچی کیوں نہیں کہی، تم نے خفی کیوں کہی ہے۔ ایک کہتا ہے وہ ٹخنے سے اوپر کرو تو ایک کہتا ہے کہ نہ کرو، ایک کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ایک کہتا ہے باندھ کے پڑھو۔ وہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے، تم نے اللہ قبول کرنے والا ہے، دنیا سے اس بات کا رزلٹ کیسے لے رہے ہو تم؟ مطلب اتنا الجھ بیٹھے ہیں نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ میں کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہوں، گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور آخر میں جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ گفتگو اینڈ ہوئی تو آخر میں پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے آپ اہل تشیع ہیں نا؟ یا اہل حدیث ہے؟ میں پھر سر پکڑ کے اہل حدیث، اہل تشیع، دیوبندی، بریلوی، یہ سب میں سن چکا ہوں جی، ٹھیک جی۔ یعنی کہ وہ ہر بندہ اپنے، یعنی کہ اس سے میں نے کس حد کی دوستی رکھنی ہے اور اس کی بات کتنی سننی ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا اس کا عقیدہ جاننے کے بعد۔ کیا مسلمان ہونا عقیدے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شاید اب نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر اس طرح کے ہی ٹرینڈز بن گئے ہیں کہ کلمہ گو ہونا کافی نہیں رہ گیا وہ، حالانکہ یہی بات کافی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہی تو۔ اب پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم اس کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کتاب کا لکھا ہوا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لکھا ہوا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کوئی پڑھائے نہ، جب تک کوئی پڑھائے نہ۔ وہ لکھا ہوا تو کرسچن بھی پڑھ رہا ہے، وہ کرسچن ٹیچر مسلمان بچوں کو کتاب سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، اس سے وہ مسلمان نہیں ہو رہا جب تک یقین نہیں ہے، جب تک یقین نہیں ہے، جب تک کوئی پڑھانے والا نعت تو ہندوؤں نے بہت لکھی ہے، سکھوں نے لکھی ہے،
لیکن عقیدہ نہیں آیا، کہاں سے دوستی ہوگی جی؟ تو یہی تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ وہ کتاب سے جو کچھ پڑھا ہے نا وہ کچھ کر رہے ہیں، کتاب 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 کی رٹ لگائی ہوئی، کتاب سے فرق ہے، اس لیے دوست سے بھی فرق ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک وہ پیچھے سے کوئی پڑھانے والا ہے، کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی، سبحان اللہ، وہ کوئی پڑھانے والا ہو، آپ کے دل پر اس کا نزول ہوگا تو آپ کے اندر وہ بات نکلے گی جو کلمے کی تاثیر ہے، جس کی یہ فیتھ، آپ اللہ کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں، ولی اللہ آپ بننا چاہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو اس کی بات پہ فیتھ نہیں ہے۔ مجھ سے جب کوئی فرقہ پوچھتا ہے نا، تو اس کا جواب میں ہی دیتا ہوں کہ جی ہمیں ایک تو سرکار کا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا، اور میں کہتا ہوں ہمیں حکم ہے کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھو تو ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا ذاتی، سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں کہ جب سارے دوست ہم خیال اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ جب اس فرقہ واریت کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو خیر ہی خیر، برکت ہی کتنا برکت پہلے کی یہ بات ہے فرقوں کی، ہماری شاید دوستیاں بھی نا اس وجہ سے تھوڑے تنزل کا شکار ہیں کہ یہ فرقہ پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دوستوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ایک مسجد میں جانے والے دوسری مسجد میں جانے والے کیسے دوست ہوں گے آپس میں؟ یہ کون سی دوستی ہے؟ وہ کہ اچھا چل یہ ایسے کر لیتے ہیں، آج تو ہماری مسجد میں نماز پڑھ لے، میں کل تیری مسجد میں نماز پڑھ لوں گا، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، میں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، چل آج تو ہاتھ کھول کے پڑھ لے، میں ہاتھ کھول کے پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی نماز پڑھو، پہنچو اللہ کے پاس، اس کے ہاں عقیدتوں کا نیتوں کا پھل ہے سارے کا سارا۔ تو ہم لوگ تو اتنے ریجڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے بیچ میں کہ شاید ہماری دوستیاں اب بڑی جو ہے نا وہ مقید ہو چکی ہیں ان چیزوں کے بیچ میں۔ تو کھولیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، کھولیں، ٹرسٹ کرنا سیکھیں لوگوں کے اوپر۔ ٹرسٹ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ دھوکے بڑے مل گئے ہیں ہمیں ہر بات کے اندر، چونکہ سچا نہیں نہ مل رہا، اور شاید ہماری اپنی سچائی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی سچائی، ہمارے اپنے سکے بھی تھوڑے سے کھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پڑے پڑے ہم چلا ہی نہیں رہے، زنگ لگ رہا ہے ان کو، اور تھوڑا تھوڑا چلانا شروع کریں، کوئی بات کریں، کوئی ٹکسال صحیح ہو جائے گی آپ کے سکوں کی بھی۔ تو بس فیتھ، اللہ پہ فیتھ، اللہ کے حبیب پہ فیتھ، اور اللہ کی مخلوق پہ فیتھ آپ کرنا شروع کریں، آپ کے گرد سچے لوگوں کا جو ہے نا وہ دائرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کے اندر جیسے جیسے امید پیدا کریں گے، لوگوں کے اندر اتنا مسٹرسٹ ہو چکا ہوا ہے کہ باپ بیٹے پہ نہیں اعتماد کر رہا، بیٹا باپ پہ نہیں اعتماد کر رہا، ماں بیٹی پہ نہیں اعتماد کری، بہن بھائی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، ایک عجیب طرح کا جو ہے نا وہ کیوس مچا ہوا ہے جی، سچی بات بتاؤں تو بہت مشکل ہے۔ جتنی سہولت سے بچپن میں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بڑے ہو کے نہیں رہتے، وہ سہولیات ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اپنے اپنے مفادات، اپنا اپنا دماغ، اپنی اپنی بات ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے مانگے، فیتھ مانگے کہ یا اللہ یقین دے اور ہمیں اپنے سفر کے ساتھی عطا فرما، تاکہ ہم ان کی کمپنی کے ساتھ تیرے سفر کے اوپر آہستہ آہستہ خوش خوش چلتے چلتے پہنچ جائیں۔ وہ داتا صاحب نے ایک کہانی سنائی کہ جا رہے تھے حج کرنے، رستے میں آگے ڈاکو، تو ڈاکو نے کہا جو کچھ ہے نکال دو، تو سب نے جو کچھ تھا نکال کے دے دیا۔ ڈاکو نے کہا کہ دوبارہ تلاشی لو، کسی کا کچھ رہ نہیں گیا، تو وہ جو میر کاروان تھا نا، اس کی خفیہ جیب سے نا کچھ پیسے نکل آئے علیحدہ سے چھپے ہوئے، تو اس نے کہا یہ میر کاروان کو تو پہلے قتل کرو۔ تو داتا حضور نے کہا کہ جی یہ ہمارا رہبر ہے، ہم اس کے بغیر کیسے سفر کریں گے، آپ اگر اس کو ہی قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ سچوں کا جھوٹا میر کیسے ہو سکتا ہے، اکبر، یعنی کہ باقی سب نے پیسے پورے دیے اور وہ جو میر کاروان چھپا کے رکھے تھے، انہوں نے کہا سچوں کا جھوٹا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ہم ڈاکو شاکو کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ تمہارے جو ہے نا یہ اس کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، اصلاح کے لیے آئے کہ سچے سچے ہو کے چلتے جائیں۔ تو سچے سچے جو ہو کے چلتے جائیں گے، ان کا حافظ خود خدا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو اللہ کی طرف سے ہر چٹھی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں نا، ان کی زندگی میں سچے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کے پاس سچے دوست بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، اچھی کیفیات ہوں گی، اچھے روابط ہوں گے، اور ایک اجالا سا رہے گا۔ ورنہ بہت تاریکی ہے ڈاکٹر صاحب، اتنی تاریکی ہے کہ کوئی تو دیپ جلانے والے بھی ہوں۔ پہلے اتنے اختلاف پیدا ہو چکے ہوئے ہیں
یہ دوستی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں کوئی روشنی پیدا کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی سے آشناس کرائے, روح شناس کرائے کہ ہم اس کی چیز کو پہچانیں, اس کی عدت کو پہچانیں, اس کی چیسٹٹی کو پہچانیں اور اس کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں جی زندگی کے اندر. اور فارمولہ سرکار جو بھائی صاحب نے بتا دیا ہے اس فارمولے کو بیس کریں کہ یہ غیر مذہب دوسری خیال کے لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے. ہنود و نصارہ کو قرآن نے کہہ دیا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, یہود النصارہ کو, تو یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہنود آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کے خدا کو نہ ماننے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کے والدین کو نہ ماننے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اپنے والدین کا ادب نہ کرنے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جن کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میرے والدین ہیں یہ ربوبیت کا مظہر ہے, سبحان اللہ, اس رب کی ایک صفت ہے ربوبیت, پالنے والا. تو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا اور انہیں نہ مانا تو رب کو کیا ماننا ہے؟ تو وہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑھائیں, روابط بڑھائیں تاکہ زندگی کے اندر خوشبو پیدا ہو, کوئی روشنی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دوستیاں عطا کرے. آمین. دوستیاں قائم رکھے, دوستیاں قائم رکھے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ٹاپک پھر ہم اسی کو رکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.